عمران رخسانہ سے چھپ کر اسی رات گھر سے اپنا موٹر سائیکل لے کر نکلا اور سیدھا شہر سے اس اسیبی کھنڈر کی طرف آ گیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ہو کا عالم تھا۔ کھنڈر کے در و دیوار اندھیرے میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ چونکہ عمران نے اپنے بازو پر اللہ کی پاک کلام کا تعویذ باندھ رکھا تھا، اس لیے اسے کوئی فکر نہیں تھا۔ موٹر سائیکل اس نے ایک سائیڈ پر کھڑا کر دیا اور اس کے بعد کھنڈر کی دیوار کو پھلانگ کر اندر چلا گیا اور اس کی ایک طرف چلنے لگ گیا جس طرف بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ جیسے ہی وہ جھاڑیوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ سے جھاڑیوں کو ہٹا کر ایک بار پھر سرنگ کا دروازہ کھولنا چاہا تو اس کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ یہ اس کھنڈر کے ارد گرد کھینچے گئے اس طلسمی حصار کا اثر تھا جو آج سے سینکڑوں برس پہلے بدرو عورت کے دشمن جادوگر کنڈا نے کھینچ رکھا تھا۔ مگر عمران کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ اب اس کے بازو پر اللہ کا پاک نام تھا اور اس کا تعویذ تھا۔ وہ جھاڑیوں کو ہٹانے کے بعد خفیہ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جادوگرنی کی لاش تہہ خانے میں ہی کہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تہہ خانے میں جادوگرنی کی لاش والے چبوترے کے پاس کھڑا تھا۔ آج بھی وہ پرسرار لاش اس سنسان سے کھنڈر میں اس کے چبوترے پر پڑی ہوئی تھی۔ جادوگرنی کی لاش سرخ کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ عمران کے دل میں ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جادوگرنی کی لاش کی پیش گوئی بھی یاد تھی جب اس نے عمران سے آ کر کہا تھا کہ عمران تم نے خود کو ایک بھاری مصیبت میں ڈال لیا ہے، لیکن عورت کے خونی عزائم سے ہر صورت میں نجات کا حوصلہ مند تھا۔ کچھ دیر کے بعد عمران نے اس بدرو سے کہا، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بدرو نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران نے پھر اس کو مخاطب کیا اور یہ کہنے لگا، کیا تم میری بات کو سن رہی ہو؟ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کی لاش سے آواز آئی، میں جانتی ہوں تم یہاں پر کیوں آئے ہو، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم یہاں پر ضرور آؤ گے۔ اگر تم سب کچھ جانتی ہو تو خدا کے لیے بے گناہ انسانوں کو اس قتل سے بچا لو۔ مجھے کوئی ترکیب بتاؤ۔ میرا ضمیر مجھے بہت زیادہ للکار رہا ہے کہ میں نے بہت برا کیا ہے۔ میں نے اس بدرو کی طاقت اسے واپس دے کر بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اگر میں اسے اس کا طلسمی پتلا واپس نہ دیتا تو اس سے بے دردی سے انسانوں کا قتل عام نہ کر سکتی۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا، جب تم نے پہلی بار میری لاش میں رکھا ہوا طلسمی پتلا نکالنے لگے تھے تو میں نے تمہارا ہاتھ اسی لیے پکڑ لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم انسانوں کی تباہی کا دروازہ کھول لو گے، مگر تم ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ تم واپس نہیں آؤ گے، مگر دوسری بار جب تم پتلا لینے آئے تو اس بدرو عورت نے تم پر ایسا منتر پھونک رکھا تھا جس کا توڑ میرے پاس بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں تمہیں نہ روک سکی اور نہ ہی میں تمہیں وہاں سے بھگا سکی، اور تم پتلا نکال کر لے گئے اور اس کے حوالے کر دیا۔ عمران نے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تم خود بھی بہت بڑی جادوگرنی ہو۔ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں اس بدرو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا سکوں۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا، صرف تم ہی ایک شخص ایسے ہو جو یہ کام کر سکتے ہو، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ بدرو عورت تمہارے اور میرے ہم سب کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس کے پاس برائی کی اتنی طاقت آ چکی ہے کہ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، اگر تم یہ صرف کہتی ہی رہو گی کہ میں وہ ایسا انسان ہوں جو اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے میں کوئی ایک ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر تم صحیح کہہ رہی ہو تو مجھے بتاؤ اس بدرو کو کیسے نیست و نابود کیا جا سکتا ہے؟ جادوگرنی کی لاش بولی، تمہیں یاد ہوگا کہ جب تم میری پسلیوں سے طلسمی پتلا نکال کر اسے اپنے ہاتھ میں پھیرا تھا تو پتلے کے سر سے ایک کیل نکل کر تمہارے ماتھے پر جا کر گھس گیا تھا۔ تم نے گھبرا کر اپنے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا مگر وہاں کوئی کیل نہیں تھا۔ عمران بولا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا وہم تھا۔ حقیقت میں کوئی کیل میرے سر میں لگا ہی نہیں تھا۔ اگر میرے سر میں کوئی کیل گھستا تو یہ کیسے تھا کہ مجھے خبر نہ ہوتی؟ جادوگرنی کی لاش نے کہا، اگر تمہیں خبر ہو جاتی کہ پتلے سے نکلنے والا کیل طلسمی تھا اور اس میں اور عام کیل میں فرق تھا تو تمہارے سر میں لگنے کے بعد وہ اندر گھس گیا اور اس نے تمہارے سر میں جا کر جگہ بنا لی۔ تم نے اپنے سر پر انگلی کا نشان بھی تم نے اپنے سر پر ہاتھ لگا کر اس کیل کا نشان بھی محسوس کیا تھا جس کے اوپر ایک کرنٹ بنا ہوا تھا۔ عمران نے اپنے سر پر جہاں اس روز اسے محسوس ہوا تھا، اس نے جب وہاں پر ہاتھ لگایا تھا تو اس کو وہاں پر ایک کرنٹ محسوس ہوا تھا۔ یہ کرنٹ اسی کیل کا نشان تھا جو تم نے اپنے بیڈ روم میں دیکھا تھا۔ اس نے کہا، ہاں
ایک کھرنڈ ضرور موجود ہے، لیکن یہ تو کسی دوسری چوٹ کا نشان بھی ہو سکتا ہے۔ جادوگرنی بولی، نہیں، یہ اسی پتلے کے کیل کا کھرنڈ تھا۔ مگر وہ کیل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا، وہ طلسمی کیل اس وقت تمہارے جسم کے اندر تمہارے خون کے ساتھ مل رہا ہے، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ عمران کچھ خوف زدہ سا ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے خدایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیل مجھے ہلاک بھی کر سکتا ہے؟ جادوگرنی کی لاش بولی، نہیں، بلکہ اس طلسمی کیل کی وجہ سے تمہارے اندر طلسمی پتلے کی آدھی طاقت آ گئی ہے۔ قدرت نے تمہیں خود اس بدرو سے محفوظ رکھنے کے لیے بنی نوع انسان کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اگر یہ طلسمی کیل تمہارے جسم میں داخل نہ ہوتا تو تم بے گناہ انسانوں کو اس بدرو کے عذاب سے کبھی بھی نہ بچا سکتے، اور تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے جادوگر میں بھی نہیں ہے۔ عمران کا خوف یہ بات سن کر دور ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس درندہ چڑیل کو میں کیسے مار سکتا ہوں اور معصوم انسانوں کی جان کیسے بچ سکتی ہے؟ جادوگرنی کی لاش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تہہ خانے میں ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ جادوگرنی کی لاش خاموش سی ہوگی اور عمران نے گھبرا کر کہا، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ جادوگرنی کی لاش نے جواب دیا، میں تمہاری آواز سن رہی ہوں۔ عمران نے کہا، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جادوگرنی کی لاش بولی، سب سے پہلے تو تمہیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ جو طلسمی پتلا تم نے دے کر اس جادوگرنی چڑیل کو دیا ہے، تم نے بہت بڑی مصیبت کو للکارا ہے، اور تمہارے اوپر اللہ بھی سخت ناراض ہوگا کہ تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور یہ نجات بھی اب تمہارے ہاتھ سے ہی ممکن ہے۔ تم ہی اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہو جو گناہ تم سے سرزد ہوا ہے۔ عمران نے کہا، مجھے اس کا احساس ہے، میں اپنے گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جادوگرنی کی لاش بولی، تو سنو، سب سے پہلے تمہیں وہ خفیہ جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں بدرو عورت نے اپنا طلسمی پتلا چھپایا ہوا ہے۔ اس کے بعد تمہیں اس پتلے کو اپنے قبضے میں کر کے اس کو وہیں پر آگ سے راکھ کر دینا ہوگا۔ کیا طلسمی پتلے کے جل جانے کے بعد بدرو کا خاتمہ ہو جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، مجھے اتنا معلوم ہے کہ اگر اس پتلے کو جلا دیا جائے تو بدرو عورت کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی، اور وہ اتنی آسانی سے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکے گی۔ عمران نے کہا، تمہارے خیال میں بدرو عورت نے طلسمی پتلا کہاں چھپایا ہوا ہے؟ جادوگرنی کی لاش نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتا دیتی۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ بدرو بہت زبردست طلسمی طاقت رکھتی ہے، اس کے پاس ایسے خطرناک منتر ہیں جن کا توڑ آج کے زمانے میں تو کیا، پرانے زمانے کے بھی کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے۔ یہ سراغ تمہیں خود لگانا ہوگا کہ بدرو نے اپنا پتلا کہاں چھپایا ہے۔ عمران نے کہا، تم اگر جادوگرنی ہو کر پتلے کا سراغ نہیں لگا سکتی تو بھلا میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں؟ جادوگرنی نے کہا، تم بھول گئے ہو کہ طلسمی پتلے کا ایک کیل تمہارے جسم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اندر بدرو کی آدھی طاقت پیدا ہو چکی ہے، اور تمہارے اوپر اس کے کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا، تمہارے پاس اللہ کے پاک نام کا تعویذ بھی ہے، یہ تعویذ تمہیں ہر قسم کی آسیب سے محفوظ رکھے گا۔ عمران نے کہا، یہ باتیں تو میں مانتا ہوں، مگر کم سے کم مجھے اتنا تو اشارہ ملے کہ اس نے پتلا کس مقام پر رکھا ہوگا۔ جادوگرنی کی لاش نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سادھی اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، میں کچھ سراغ لگانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 300 سال واپس جا کر اپنے گرو جادوگر سے مشورہ کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، کیا کنڈلا جادوگر ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ وہ تو اس بدرو عورت کا دشمن تھا نا، اسی نے اس کا پتلا ہمیشہ کے لیے صندوق میں بند کر دیا تھا۔ جادوگرنی کی لاش بولی، اور تم نے صرف اور صرف بہکاوے میں آ کر وہی طلسمی پتلا اس کو واپس دے کر اتنی بڑی مصیبت کو دعوت دے دی۔ عمران نے ندامت کے احساس کے ساتھ کہا، میں اپنے گناہ پر شرمسار ہوں اور میں اپنے گناہ کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کی لاش بولی، یہ تمہارا فرض بھی ہے، تم نے کنڈلا جادوگر کی بات کی تھی۔ طلسمی پتلا واپس مل جانے کے بعد کیا بدرو اب بھی کنڈلا جادوگر کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور وہ کیا دوبارہ کجلی پر طلسم کر کے اس کو بھسم نہیں کر سکتا جس سے اس کی طاقت خود بخود ختم ہو جائے؟ عمران خاموش ہو گیا۔ تبھی جادوگرنی کہنے لگی، میں آج رات پچھلے پہر 300 سال پیچھے کے زمانے میں جاؤں گی اور اپنے گرو جادوگر کے پاس جا کر ان سے مشورہ کروں گی۔ تم کل اس وقت میرے پاس آنا۔ اب تم واپس چلے جاؤ اور سنو، تمہارے اور میرے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر کسی سے نہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے منگیتر سے بھی نہیں۔
عمران نے کہا تم مطمئن رہو، میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ دوسرے روز اسے رخسانہ کالج میں ملی، لیکن اس نے جادوگرنی کی لاش کے ساتھ ملاقات والی بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ جادوگرنی کی لاش اس کو اپنے گرو کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ضرور واپس آئی ہوگی اور طلسمی پتلے کا کوئی سراغ لے کر آئی ہوگی کہ کہاں پر بدرو نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ دن گزر گیا۔ رات کو عمران نے گھر والوں سے یہ کہا کہ میرے دوست کی ایک پارٹی ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ موٹر سائیکل لے کر وہ سیدھا اسیبی کھنڈر میں پہنچ گیا۔ موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کرنے کے بعد وہ خفیہ سرنگ کے ذریعے کھنڈر کے تہہ خانے میں آ گیا۔ چبوترے پر پڑی جادوگرنی کی لاش سرخ چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ عمران قریب جا کر ابھی آہستہ سے کہا ہی تھا میں آ گیا ہوں۔ جادوگرنی کی لاش نے کوئی حرکت نہ کی، صرف ایک آواز آئی، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ عمران نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو کیا کچھ پتہ چلا؟ جادوگرنی کی لاش نے کہا بدرو کجلی کے طلسمی پتلے کا کھوج لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں میرے گرو کو بھی پرانی پوتیاں کھول کھول کر حساب لگانا پڑا۔ پھر کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ عمران بہت بے تاب ہو گیا۔ جادوگرنی کی لاش کہنے لگی گرو مہاراج کی آتما کو اس زمانے کے تمام جادوگروں اور بدروہوں کے ٹھکانوں اور ان کے خفیہ طاقتوں کا علم ہے، لیکن انہیں بدرو کجلی کے طلسمی پتلے کا سراغ لگانے میں بہت محنت کرنی پڑی۔ پھر بھی صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ بدرو عورت کجلی نے اپنی طاقت والا پتلا ہندوستان کے جنوب میں واقع ملک سری لنکا کے کسی جنگل میں چھپایا ہوا ہے۔ عمران بولا ملک سری لنکا میں تو کتنے ہی جنگل ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سا جنگل ہے اور کہاں پر ہے؟ جادوگرنی کہنے لگی ایک تو تم انسان بے صبرے بہت ہوتے ہو، دوسرے کی بات پہلے صبر سے سنتے ہیں۔ عمران ایک دم چپ ہو گیا۔ جادوگرنی کی لاش بولی میرے گرو مہاراج نے اس خاص جنگل کا اشارہ دیا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اس جنگل میں برگد کے 6-7 گھنے درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کے بارے میں وہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ ان درختوں میں چڑیلیں رہتی ہیں، انہیں چڑیلوں والا جنگل بھی کہتے ہیں۔ عمران کچھ پوچھنے لگا مگر خاموش ہی رہا۔ جادوگرنی کی لاش نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تم چڑیلوں والے جنگل میں برگد کے 6 درختوں کے پاس جاؤ گے، تمہیں بڑی جرات اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو تمہیں بہت سی چڑیلوں کی ڈراؤنی آوازیں اور چیخیں سنائی دیں گی، مگر تم نے ڈر کر بھاگنا نہیں ہے، تمہیں اسی جگہ کھڑے رہنا ہے۔ جب چڑیلوں کی چیخیں تمہارے بہت قریب آ جائیں گی تو تم نے بلند آواز میں کہنا ہوگا اگر تم میں سے کوئی راکشنی ہے تو عورت کے روپ میں میرے سامنے آئے، میں اس کے لیے گرو دیو تجلی کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر راکشنی چڑیل عورت کے روپ میں تمہارے سامنے آ جائے گی، عورت کے روپ میں تمہیں اسے بلانا ہوگا۔ اسی سے بھی برگد کی چڑیلیں اتنی ڈراؤنی شکل کی ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان کو دیکھ لے تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ راکشنی چڑیل تمہارے سامنے آ تو جائے گی مگر تمہیں اسے ایک سیاہ مہرہ دینا ہوگا۔ عمران نے پوچھا وہ مہرہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ جادوگرنی کی لاش بولی اپنی مٹھی بند کرو۔ عمران نے مٹھی بند کر لی۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا اب اسے کھولو۔ عمران نے مٹھی کھولی تو اس میں سیاہ رنگ کا ایک مہرہ تھا۔ لاش نے کہا یہ مہرہ تم راکشنی چڑیل کو دے دو گے، وہ تم سے پوچھے گی تم یہاں کس لیے آئے ہو، تب تم اسے بتاؤ گے کہ تم بدرو کجلی کے طلسمی پتلے کی تلاش میں یہاں پر آئے ہو، تمہیں اس پتلے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد راکشنی چڑیل تمہیں طلسمی پتلا حاصل کرنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ ہو سکتا ہے یہ کام راکشنی چڑیل کے لیے بھی اتنا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی وہ پوری کوشش کرے گی کہ تمہیں اس راستے تک پہنچا سکے۔ عمران سوچ میں پڑ گیا۔ جادوگرنی کی لاش نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کہیں تم اس خطرناک مہم سے گھبرا تو نہیں رہے؟ عمران بولا بالکل بھی نہیں گھبرا رہا، لیکن سری لنکا کے ملک میں داخل ہونے کے لیے مجھے پہلے انڈیا سے گزرنا ہوگا، انڈیا کا پاسپورٹ لینا ہوگا، اس کے بعد سری لنکا کا پاسپورٹ، ان پر ویزا لگنا ہوگا، اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا اور اتنی دیر میں بدرو نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ جادوگرنی کی لاش نے کہا اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاؤں کی طرف سے جا کر چادر ہٹاؤ، وہاں تمہیں ایک لفافہ ملے گا، اس لفافے میں تمہارا پاسپورٹ ہوگا جس پر انڈیا اور سری لنکا کے ملکوں کے ویزے لگے ہوں گے۔ عمران نے ہچکچاتے ہوئے لاش کے پاؤں کی جانب سے ایک طرف سے چادر ہٹائی تو وہاں پر ایک خاکی سے رنگ کا لفافہ پڑا تھا۔ عمران نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں اس کا پاسپورٹ تھا، پاسپورٹ کے اوپر اس کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی، تصویر کے نیچے اس کا نام اور دستخط بھی موجود تھے۔ پاسپورٹ کے اندر انڈیا اور سری لنکا کے ویزے بھی لگے ہوئے تھے، یہ 3 ماہ کی مدت کے ویزے تھے۔ اسی لفافے میں سری لنکا اور انڈیا کی کافی زیادہ کرنسی بھی موجود تھی۔ جادوگرنی نے کہا
تمہارے اس پاسپورٹ کا تمہارے ملک پاکستان کے آفس میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا، مگر یہ جعلی پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ عمران یہ سب سن کر اور دیکھ کر حیران ہو گیا اور سمجھ گیا کہ بدروحوں اور طلسمی دنیا میں ایسے بہت سے شبدے بازیاں ہو جاتی ہیں۔ اس نے لفافہ بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جادوگرنی کی لاش کہنے لگی، اب تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اپنی مہم پر نکل جاؤ اور کچلی کو مزید اپنا خونی کھیل کھیلنے سے روک دو۔ عمران نے کہا، انڈیا جاؤں گا، اگر وہاں پر پولیس نے مجھے روک لیا اور میرے سے کوئی تفتیش کی تو میں کیا کروں گا اور کیا کر سکوں گا؟ جادوگرنی کی لاش نے کہا، اول تو تمہارے اندر کچلی کی آدھی طاقت موجود ہے، وہ ممکن ہے کہ تم اسے استعمال نہ کر سکو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ عمران جانے لگا تو جادوگرنی کی لاش نے اسے روک کر کہا، ایک بات کا مجھے ڈر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ راشنی چڑیل تمہاری مدد کے لیے ایک شرط لگائے کہ تمہارے پاس بدرو کچلی کی جو آدھی طاقت ہے وہ تم اسے دے دو۔ اگر وہ تم سے تمہاری آدھی طاقت مانگے تو کوئی اعتراض مت کرنا اور اسے بدرو کچلی کی آدھی طاقت دے دینا۔ عمران بولا، میں اسے آدھی طاقت کیسے دے دوں گا؟ لاش بولی، جب تم راشنی کی شرط مان لو گے تو وہ خود بخود تمہارے اندر سے وہ طاقت نکال لے گی اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر قیمت پر وہ یہ کام کرے، اور جیسے ہی تمہیں وہ پتلا ملے گا تم نے اس پتلے کو جلا کر بھسم کرنا ہے۔ عمران نے کہا، میں تمہارے کہنے پر عمل کروں گا۔ لاش نے کہا، اچھی بات ہے، اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے اور تم اپنے گناہ کا کفارہ بھی ادا کر سکتے ہو۔ اب جاؤ اور کل اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤ۔ عمران خاموشی سے تہہ خانے سے نکل آیا۔ کھنڈر کے باہر آ کر وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا اور اسے اسٹارٹ کر کے رات کی تاریکی میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ اس کا ذہن یہی سوچتا رہا کہ جس خطرناک مہم پر وہ جانے والا ہے اس میں کامیاب ہو کر واپس آ سکے گا یا نہیں۔ سری لنکا کے بارے میں اس کی معلومات صرف اتنی ہی تھیں کہ وہ پاکستان کا دوست ملک ہے اور وہاں پر بہت گھنے جنگل ہیں اور ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ انڈیا سے گزر کر سری لنکا جانے کے بجائے بہتر ہوگا اگر وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سیدھا سری لنکا پہنچ جاتا، مگر جادوگرنی کی لاش نے اسے ہدایت کی تھی کہ پہلے وہ انڈیا سے ہو کر پھر سری لنکا جائے، اسی لیے اس نے پاسپورٹ بھی بنوائے تھے۔ شاید اسی میں کوئی مصلیحت تھی جس کا عمران کو علم نہیں تھا۔ بہرحال اس نے براہ راست انڈیا سے ہی سری لنکا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے روز وہ کالج جانے کے بجائے اپنے دوست کے ہاسٹل میں آ گیا۔ یہاں آ کے اس نے اپنے دوست کو کہا، میں ایک خفیہ مشن پر انڈیا جا رہا ہوں، ابھی کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، تمہیں صرف اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ مشن خلق خدا کی بھلائی کے لیے ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے چوری جا رہا ہوں، میں نے رخسانہ کو بھی نہیں بتایا، تم نے بھی اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرنا۔ اپنے دوست کے ہاسٹل کے کمرے میں ہی عمران نے مہم تیار کی اور اس سلسلے میں اس کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی اس نے منگوا لی اور اپنا ٹورسٹ بیگ بھی تیار کر لیا۔ ایک فالتو پتلون اور قمیض بھی رکھ لی۔ وہیں بیٹھ کر اس نے اپنے ممی ڈیڈی کے نام ایک خط لکھا اور اپنے دوست کو یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد ڈاک میں ڈال دینا۔ خط میں یہی لکھا تھا کہ مجھے اچانک کسی جگہ جانا پڑا ہے، ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، واپس آ کر سب کچھ بتا دوں گا۔ آپ سے صرف اتنی دعا کی اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کریں، میں ایک نیکی کے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ عمران نے اپنے دوست کو الوداع کہا اور ایک بس میں سوار ہو کر بارڈر پر آ گیا۔ تمام ضروری کاغذات اس کے پاس موجود تھے۔ وہاں اس نے بارڈر کراس کر کے انڈیا کی سرزمین میں پاؤں رکھا۔ راکشنی چڑیل کی فرمائش پر جانے والا سیاہ مورا اس نے اپنی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ ایک دن دلی میں رہنے کے بعد وہ جنوب کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھارت کے صوبے تامل ناڈو میں بارڈر کے پاس جا کر بحری جہاز میں سوار ہو گیا جس نے اسے سری لنکا کی شمالی بندرگاہ میں اتار دیا۔ یہاں کے کسی کسٹم احکام کو بھی اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا اور سری لنکا میں سیر کی غرض سے آیا ہے۔ عمران دوپہر کے وقت سری لنکا کی بندرگاہ منار میں پہنچ گیا تھا۔ جادوگرنی کی لاش نے اسے کہا تھا کہ آسیبی برگد کے درختوں والا علاقہ سری لنکا کے شمال میں ہی واقع ہے اور وہاں کے لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اس لیے وہاں لوگوں سے تمہیں ساری معلومات مل جائیں گی اور جنگل کا پتہ بھی مل جائے گا۔ عمران کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ منار کی بندرگاہ چھوٹی سی تھی۔ سامنے ناریل کے درختوں کے سائے میں ایک دو لکڑی کے کھوکھے سے بنے ہوئے تھے چھوٹے سے ہوٹل تھے جہاں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور کچھ مقامی لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور چائے بھی پی رہے تھے۔ ایک میز پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے سری لنکا کا عام لوگوں کی طرح لباس پہنا ہوا تھا، رنگ سانولا تھا اور شکل و صورت سے سری لنکا کا باشندہ ہی لگ رہا تھا۔ عمران اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھانے کا آرڈر دیا اور اس کے پاس بیٹھے لڑکے سے انگریزی میں باتیں کرنے لگ گیا۔ جنوبی ہندوستان اور سری لنکا میں انگریزی زبان عام بولی جاتی تھی۔
عمران نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں ٹورسٹ ہوں اور پاکستان سے سری لنکا کی سیاحت کرنے آیا ہوں۔ اتفاق سے وہ لڑکا بھی مسلمان تھا، اس کا نام عبدالسلام تھا، وہ گودی میں کام کرتا تھا۔ وہ عمران سے مل کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق ہے، پاکستان ہمارا دوست ملک ہے۔ عمران نے اسے دعوت دی اور کہا کہ جب بھی پاکستان آؤ تو میرے پاس ضرور قیام کرنا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں تو ایک دم سے عمران نے اس سے جنگلوں اور سرسبز وادیوں کے بارے میں بات چھیڑ دی۔ سری لنکا خوبصورت اور سرسبز ملک ہے، یہاں کے جنگل دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں عمران نے کہا سنا ہے یہاں ایک جنگل ایسا ہے جہاں برگد کے 6-7 درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ان درختوں میں یہ بھی سنا ہے کہ جنوں اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ عبدالسلام نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا تم اس کی طرف مت جانا، وہ جنگل چڑیلوں کے درختوں والا مشہور جنگل ہے، وہاں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ عمران نے کہا مجھے یہ جنگل دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ عبدالسلام کہنے لگا میں تمہیں اس طرف جانے کا مشورہ نہیں دے سکتا، بہتر ہے کہ تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ عمران بولا میں جن اور بھوتوں اور چڑیلوں کو نہیں مانتا، میں سری لنکا کے جنگلوں میں اس خاص مقصد سے آیا ہوں کہ یہاں پر کتاب لکھ سکوں، میرا چڑیلوں کے درختوں والے جنگل میں جانا بہت ضروری ہے، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ جنگل یہاں سے کس طرف واقع ہے۔ عمران کے بے حد اصرار پر عبدالسلام کہنے لگا اگر تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے تو تمہاری مرضی، یہ جنگل یہاں سے جنوب مشرق کی طرف ٹرنوکو مالا سے 20 میل مشرق کی جانب ایک سمندری کھائی ہے جس کے کنارے پر واقع ہے۔ چڑیلوں والے برگد کے درخت جنگل کے وسط میں ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ 7 بڑے گنجان درخت ہیں جن کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور درختوں کے تنے ستونوں کی طرح کھڑے ہیں، لیکن اب بھی تمہیں میں یہی کہوں گا کہ اس طرف مت جانا۔ عمران بولا اچھا میں سوچوں گا۔ عمران نے چڑیلوں والے درختوں کے جنگل کا پتہ لگا لیا تھا، چنانچہ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا ٹورسٹ بیگ کندھے پر رکھا اور مینار سے چھوٹے سے اسٹیشن پر آ گیا۔ یہاں ٹرنوکو مالا کی طرف برانچ لائن پر ریل گاڑی جاتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اسے ریل گاڑی مل گئی۔ ٹرنوکو مالا پہنچنے کے بعد عمران کو عبدالسلام نے جو پتہ بتایا تھا وہ اس کے مطابق اسٹیشن کے جنوب مشرق کی طرف جانے والا ایک چھوٹے سے راستے پر چل پڑا۔ اگرچہ سری لنکا میں مونسون کا موسم نہیں تھا لیکن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور معلوم ہی ہوتا تھا کہ شاید بارش ہو۔ سری لنکا میں بارشیں بہت ہوتی ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے پیچھے سے ایک کھڑکھڑاتی ہوئی پرانی وین آتی دکھائی دی۔ اس نے وین کو ہاتھ دے کر روکا، معلوم ہوا کہ یہ وین کسی دوسرے قصبے کو جا رہی ہے۔ ویگن میں دیہاتی لوگ بیٹھے تھے، عمران بھی بیٹھ گیا۔ ویگن چل پڑی۔ جب کنڈکٹر نے پوچھا کہ کہاں جاؤ گے تو عمران نے انگریزی میں کہا بھائی مجھے چڑیلوں والے جنگل میں جانا ہے۔ کنڈکٹر حیران ہو کر عمران کو دیکھنے لگا، پھر اس نے ٹکٹ دیتے ہوئے کہا ویگن اس جنگل کے قریب سے گزرے گی، تم وہاں پر اتر جانا۔ 25-30 میل کے سفر کے بعد ویگن نے عمران کو ایک سمندری کھاڑی کے قریب اتار دیا۔ کنڈکٹر نے کھاڑی کے دوسری طرف کنارے کی طرف اشارہ کیا اور بولا وہ سامنے چڑیلوں والا جنگل ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ عمران بیگ کندھے پر لٹکائے ہوئے کھاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک جگہ اس نے کھاڑی عبور کر کے دوسرے کنارے پر آ گیا جہاں چڑیلوں والا جنگل شروع ہوتا تھا۔ اس اسیبی جنگل کے شروع ہوتے ہی ایسے درخت تھے اور اس طرح سے جھکے ہوئے تھے جیسے بھوت زمین پر لیٹے ہوں۔ ایک عجیب سا سما تھا، ایک عجیب اور پرسرار سا ڈرا دینے والا منظر تھا۔ جنگل میں عام طور پر پرندوں کا بہت شور ہوتا ہے، خاص طور پر سورج غروب ہونے کے وقت تو پرندے بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور اپنی آوازیں سناتے ہیں، لیکن اس جنگل میں کوئی پرندہ موجود نہیں تھا۔ گہری خاموشی طاری تھی۔ ایک تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، دوسرے درخت بڑے گنجان تھے جس کی وجہ سے جنگل میں شام سے پہلے ہی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عمران مشرق کی سمت جا رہا تھا، کسی درخت پر کوئی چڑیا تک نہیں بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پرندے بھی آسیبی جنگل کی طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جنگل میں کافی دور تک چلنے کے بعد آخرکار چڑیلوں والے درختوں کی نشانی نظر آ گئی۔ یہ برگد کے گدلے پانی کا ایک چھوٹا سا جوہر تھا جس کی ساکن سطح کو گلے سڑے پتوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور ایک جانور کی لاش بتا رہی تھی کہ جوہر کے دوسرے کنارے پر برگد کے آسیبی درخت ہیں۔ عمران بدروحوں اور اسیبوں کے اتنے تجربوں سے گزر چکا تھا کہ وہ اب ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا وہ ایک انتہائی ہی مہم گو انسان تھا اور وہ ڈرتا نہیں تھا، مشن میں کامیابی کے لیے ہی آگے بڑھا تھا اور اس کا مشن ایک بہت ہی عظیم تھا۔ کسی لمحے بھی وہ ڈرا نہیں اور چلتا چلتا
اس جوہر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، سامنے درختوں کو بغور دیکھنے لگا۔ بالکل ساکن تھا، سب کچھ ساکن تھا۔ شام چھٹنے لگی تھی، ایک نیم تاریکی روشن ہو رہی تھی، درختوں کی شکلیں عجیب و غریب بھوتوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے اللہ کا نام لیا اور درختوں کی طرف چل پڑا۔ جنگل واقعی بہت گھنا اور ڈراؤنا تھا، درختوں کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا عجیب طرح سے پھیلا ہوا تھا۔ آخر عمران کو کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ کھڑے درختوں کے ستون دھندلے دھندلے سے دکھائی دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی چڑیلوں والے 7 درخت ہیں۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اب وہ بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا کیونکہ یہ سارا علاقہ چڑیلوں کے آسیب کی زد میں تھا۔ جیسے ہی اس نے آسیبی درختوں کی طرف قدم بڑھایا، ایک عجیب سی آواز اس کے کانوں سے آ کر ٹکرا گئی۔ یہ کسی عورت کی ایسی آواز تھی جیسے اس کو کسی نے پکارا ہو۔ وہ 2-3 قدم چلنے کے بعد ابھی رکا ہی نہیں تھا کہ اس کو ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ چڑیلوں والے برگد کے درخت اب اس کے 10 قدم کے فاصلے پر تھے۔ اچانک پروں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ عمران رک گیا۔ آوازیں ایسی تھی جیسے بے شمار بڑے بڑے پروں والے گدھ اوپر سے گزر رہے ہوں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو سوائے تاریکی کے کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ برگد کے درختوں کے قریب ہو گیا۔ ان درختوں کے وہاں جاتے ہی عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ درختوں کی جڑیں زمین سے باہر نکلی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ درختوں کی لمبی لمبی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں اور ایک عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھیں۔ تبھی فضا میں ایک بہت بھیانک چیخ گونجی جس نے پورے جنگل کے سناٹے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمران کانپ کر کھڑا رہا۔ اس کے ساتھ ہی چیخوں کی ملی جلی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ عورتوں کی چیخیں تھیں۔ اگرچہ جادوگرنی کی لاش نے عمران کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب تم وہاں پر جاؤ گے تو تمہیں بہت زیادہ بھیانک چیخیں سنائی دیں گی، لیکن تم نے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے اور زیادہ ڈرنا نہیں۔ جیسے ہی چیخیں دوڑتی ہوئی تمہارے قریب آئیں گی تو تم نے اس وقت بھی اپنے آپ کو بالکل کنٹرول میں رکھنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے ہی عمران کے قریب وہ چیخیں بے تحاشا پاس آنے لگیں تو عمران نے بلند آواز میں کہا، اگر تم میں سے کوئی راکشنی نام کی چڑیل ہے تو وہ عورت کے روپ میں میرے سامنے آئے۔ میں گرو دیو کا ایک پیغام لایا ہوں۔ جیسے عمران نے یہ الفاظ بولے، جنگل میں سناٹا سا چھا گیا۔ چیخوں کی ڈراؤنی آوازیں تھم گئیں۔ پھر اس نے دیکھا درخت کے پیچھے سے ایک عورت نکل کر چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی راکشنی چڑیل ہے۔ عمران کے قریب آ کر وہ عورت رک گئی۔ یہ سانولے رنگ کی ایک 20-22 سال کی نوجوان اور خوش شکل لڑکی تھی۔ اس نے کاسنی کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بال اس کے کندھے پر کھلے ہوئے تھے، ماتھے پر سرخ رنگ کی بندیاں لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی روشن اور چمکیلی تھیں اور ان میں سے نیلی نیلی شعائیں باہر نکل رہی تھیں۔ یہ راکشنی چڑیل ہی تھی جو ایک خوش شکل عورت کے روپ میں عمران کے سامنے آئی تھی۔ عمران کے دل میں ایک خوف ضرور طاری تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی انسانی شکل میں عورت موجود ہے، یہ چڑیل ہے، ایک بھیانک چہرے والی چڑیل۔ راکشنی چڑیل نے عمران سے پوچھا، تمہارے پاس گرو دیو کی کوئی نشانی ہے تو دکھاؤ۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جادوگرنی کا دیا ہوا سیاہ مہرہ نکال کر کہا، یہ تمہارے گرو دیو نے مہرہ بھیجا ہے، یہ نشانی کافی ہے نا؟ راکشنی چڑیل نے ہاتھ بڑھا کر عمران سے سیاہ مہرہ لے لیا۔ راکشنی چڑیل کی انگلیاں جب عمران کے ہاتھ سے ٹکرائیں تو اس کو ایک جھٹکا سا لگا، جیسے انگلیوں میں کرنٹ دوڑ گئی ہے۔ آخر وہ بھی ایک چڑیل تھی اور بقول جادوگرنی کے ایک بہت ہی زیادہ خطرناک چڑیل تھی۔ عمران کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ راکشنی چڑیل کو بھی ایک زبردست جھٹکا لگا تھا کیونکہ عمران کے بازو پر بھی ایک تعویذ باندھا ہوا تھا۔ راکشنی چڑیل بڑے غور کے ساتھ اس سیاہ مہرے کو دیکھنے لگی اور پھر سونگنے لگی اور ساتھ ہی اپنے ماتھے کے ساتھ لگا کر یہ کہنے لگی، میرے گرو دیو نے بھیجا ہے اسے، یہ آشیرواد ہے میرے لیے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ عمران نے کہا، مجھے بدرو کجلی کے طلسمی پتلے کی تلاش ہے۔ اسیبی کھنڈر والی جادوگرنی کی لاش نے بتایا کہ بدرو کجلی نے اپنا طلسمی پتلا سری لنکا کے اسی جنگل میں چھپایا ہوا ہے۔ میں اس کی لاش کو گرو دیو کے آشیرواد سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ راکشنی چڑیل نے سیاہ مہرے کو اپنی ساڑی کے پلو میں باندھ لیا اور کہنے لگی، میں سب سمجھ گئی ہوں، تم کون ہو اور بدرو کجلی کا طلسمی پتلا کس لیے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے اپنی انسانی ہمدردی کے مشن کی وضاحت کرنی چاہی تو اس نے بہت سخت لہجے میں کہا، مجھے ان باتوں سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، مجھے جو کام کرنا ہے میں وہ کروں گی۔ مجھے صرف یہ غرض ہے کہ تمہیں یہاں پر میرے گرو جی نے بھیجا ہے اور میں جس حد تک ہو سکا تمہاری مدد کروں گی اور میں تمہاری مدد کرنے کی ہی پابند ہوں۔ لسنرز، اب آپ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا راکشنی چڑیل عمران کی مدد کرے گی، کیا عمران جادوگرنی
بدروق کجلی کا طلسمی پتلا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وہ ایک دفعہ جادوگرنی کا پتلا حاصل کر لے گا تو اس کے بعد کیا اس کو جلانے میں کامیاب ہو جائے گا یا عمران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی شمشان کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کل آن ایئر کروں گی۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے ناول، تھینک یو ویری مچ۔ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں، اور میرے اس چینل کو بھی آپ لوگوں نے ویسے ہی سکسیسفل کرنا ہے جیسے خوفناک کہانیاں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی سٹوریز اور ویڈیوز کو ضرور آگے شیئر کریں۔ اس کے بعد بھی ایسے ہی خوفناک ناولز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔